علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہیں جو سارے جہان کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، ہر حال میں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اس ذات گرامی پر انگنت درود اور سلام نازل ہو، اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد شیخ صاحب نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اور ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ہمہ وقت تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے تعلق سے نصیحت کی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیات ذکر کی ہیں جس میں ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری کی جانب وہ آیتیں ابھارتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس متعلق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس تعلق سے شیخ صاحب نے قیمتی نصیحتیں کی کہ تقوی اور پرہیزگاری یہ مومن کی شان ہونی چاہیے، اور ہمہ وقت اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جو اعمال کرتے ہیں اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ آج کے اس مختصر سے خطبے میں شیخ صاحب نے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات میں سے جو سب سے بہترین اور نصیحت کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے، وہ والدین کی خدمت کے متعلق، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کے متعلق شیخ صاحب نے خطبہ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین اور اسی طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ حسن سلوک اور فرمانبرداری کے اعتبار سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ احسان، بہترین طریقے سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، اس تعلق سے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای العمل احب الی اللہ تعالی قال الصلاۃ علی وقتها۔ پوچھتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹائم پر نماز پڑھنا، یعنی جیسے نماز کا وقت ہوا فوراً نماز ادا کی جائے، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سی چیز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں دیکھیے، نماز وقت پر پڑھنا، یعنی جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے فوراً نماز کی ادائیگی جماعت کے ساتھ کی جائے، اور دوسرے نمبر پر ماں اور باپ کی خدمت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ چونکہ ماں اور باپ بہت بڑی نعمت ہیں اور ان کا حق ہمارے اوپر ہے، اس لیے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ تواضع اور خاکساری سے ملنا، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم صرف اللہ کی ہی عبادت کرو، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں اور باپ کے ساتھ احسان اور حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ان میں سے اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں تو تم خبردار انہیں اف تک بھی نہ کہو اور انہیں جھڑکو بھی نہیں، اور ان سے شریفانہ انداز میں پیش آؤ، اور ان دونوں سے خضوع اور خشوع کے ساتھ ملو، یعنی رحمت اور مہربانی ہمدردی سے ملو۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے یہ دعا بھی کرا کرو کہ اے اللہ
تو ان دونوں کے اوپر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے ہمیں بچپن کے اندر پرورش کی اور محبت سے پالا۔ تو اس آیات میں، ان آیتوں میں اگر دیکھیں میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ساتھ ہی ساتھ ماں باپ میں سے اگر دونوں موجود ہیں تو دونوں کی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک ہی موجود ہے یعنی ایک انتقال ہو گئے، تو ان کے ساتھ اچھے سے، ہمدردی سے، حسن سلوک سے، محبت سے، اخلاق سے، اچھے طریقے سے ملو، انہیں ہوں تک بھی نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں، اور شریفانہ انداز میں ان سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، رحم دلی سے بات کرو، اور ان کے لیے دعائیں بھی کیا کرو۔ میرے بھائیوں، تمام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تو عبادت کرتے ہیں لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اگر ماں باپ آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے متعلق کہتے ہیں تو ان کی بات وہاں پر نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر آپ کے والدین اللہ اور اس کے ساتھ شرک کرنے کو یا اس طرح سے ایسے کام کرنے کو کہتے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن دنیاوی حساب سے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے گا۔ ماں باپ میرے بھائیوں، چونکہ قرآن کریم میں اگر اس آیت میں دیکھیں جو میں نے پہلے پیش کی ہے کہ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، خاص طور پر بڑھاپا کا ذکر اس لیے کیا جیسا کہ شیخ صاحب نے خطبے میں پیش کیا کہ اس کے ساتھ نرمی، ہمدردی، محبت، احسان، حسن سلوک کی زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، دونوں کے دونوں یا ان میں سے جو ایک زندہ رہیں، کیونکہ اس وقت ان کے حالات اور اسی طرح سے ان کی دماغی حالات اتنا صحیح نہیں رہ جاتا ہے جس طرح سے جوانی کے اندر ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ تربیت، حسن سلوک، محبت، ہمدردی، یہ بلکہ تمام نفلی عبادات سے بڑھ کر کے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بعض علماء کرام نے جو نفلی عبادات میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے حکم دیا کہ تم جا کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو نفلی عبادات میں لگ کر ماں باپ کا خیال نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ سلف صالحین نے اس طرح سے منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں، یعنی سب سے کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول، کیوں نہیں، آپ بتائیں، ہمیں خبر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ذکر کیا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور امام مسلم نے بھی اپنے صحیح کے اندر اسے ذکر کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ماں باپ کی نافرمانی، جیسا کہ میں نے کہا، قرآن شریف میں بھی ہے اور حدیث نبوی میں بھی ہے کہ اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی بات وہاں نہیں مانی جائے گی، لیکن اگر دنیاوی امور میں ہے یا دینی امور میں ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں تو ان کی بات مانی جائے اور ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس طرح کی بہت ساری آیات اور احادیث ہیں۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ایک صحابی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، یعنی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کون شخص ہے جس کی ناک خاک آلود ہو؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، کہ جس کسی نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان میں سے دونوں کو یا ایک کو، پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، وہ شخص خاک آلود ہو یعنی برباد ہو، اس کی ہلاکت ہو، وہ شخص ناکام ہو، نامراد ہو۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کے لیے میرے بھائیوں بد دعا کی ہے۔ تو بہت ساری ایسی آیات ہیں جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کو جانیں، سمجھیں اور ماں باپ کی بھی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر شیخ صاحب نے ایک چیز یہاں بہت اہم ذکر کی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے غلطی ہو جاتی ہے اور ماں باپ کی خدمت صحیح طور پر نہیں کر پاتے ہیں تو وہ وفات پا جاتے ہیں۔ تو وفات پانے کے بعد بھی اگر ان سے غلطی ہے تو معافی مانگیں اللہ سے، ان کے حق میں دعا کریں، کیونکہ ایک مشہور حدیث شیخ صاحب نے ذکر کی جسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو جنت کے اندر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ میرا درجہ کیوں کر بڑھا؟
کیسے میرے لیے اتنی نیکیاں اور بڑھ گئیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لڑکے کی دعا کی وجہ سے تمہارے یہ درجات بلند ہوئے ہیں۔ تو ماں اور باپ کے تعلق سے اگر کسی نے دنیاوی زندگی میں غلطی کی، ان کی خدمت نہ کر سکا، اس کی نافرمانی کرتا رہا، تو اس کے لیے ایسے مواقع ہیں کہ ان کے لیے دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا رہے گا۔ اس طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں میرے بھائیوں۔ ایک آیت شیخ صاحب نے خطبے کے اندر ذکر کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، خاص طور پر ماں جو اپنے بچے کو تکلیف سہ کر کے حمل کی حالت میں پیٹ میں رکھتی ہے، کتنی تکلیف سہتی ہے، پھر اس کی مدت یعنی دودھ پلانے کی 2 سال ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرتے رہو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیخ صاحب نے کچھ ایسی قیمتی نصیحتیں والدین کی خدمت کے تعلق سے اور اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تعلق سے ذکر کی ہیں، جس میں سب سے زیادہ کہ اللہ کی وحدانیت پر قائم رہے، اللہ ہی سے مانگے، شرک سے بچتا رہے، والدین کی نافرمانی سے بچتا رہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا رہے، تو بہت ہی زیادہ دنیا کے اندر بھی بھلائی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی بھلائی ہوگی۔ تو یہ چند قیمتی نصیحتیں میرے بھائیوں ہم سب کے لیے تھیں۔ شیخ صاحب نے ہمارے لیے دعا کی اور خصوصاً تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو تمام پریشانیوں سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھے اور ہر جگہ پر کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے حالت اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو حالت